السلام علیکم، ویلکم ٹو ساجد ورڈ۔ میں ہوں ساجد علی، آپ سے مخاطب ہوں آپ کے اپنے چینل ساجد ورڈ کی طرف سے۔ بہت سارے بچے بار بار یہی کمنٹ کر رہے تھے کہ سر کوئی اردو کی کلاس بنائیں، تو آپ کے لیے آج یہ خوشخبری ہے۔ آج اردو کی کلاس ہے جس میں ہم ورڈ میننگ پڑھیں گے۔ ورڈ میننگ کم سے کم ایک آ سکتا ہے اور زیادہ تو کتنے بھی آ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو اس کلاس کو توجہ سے سننا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ کے طرف آتی رہیں اور آپ آسانی سے تیاری کر سکیں HST کی۔ تو چلتے ہیں کلاس کی طرف۔ پہلا ہمارے پاس جو الفاظ ہے وہ ہے ابن مریم۔ ابن مریم کہتے ہیں حضرت مریم کے بیٹے کو، یعنی حضرت عیسیٰ کو ہم ابن مریم کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بی بی مریم سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی اور بی بی مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور اس کا حضرت عیسیٰ کا والد نہیں ہے، صرف اس کی ماں ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ کو ابن مریم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اترا، کسی کی پہن کا اتارے ہوئے کپڑے، یعنی کہ کوئی کپڑے پہن چکا ہو پھر اتارے پھر کوئی دوسرا پہنے، اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا الفاظ ہے ہمارے پاس ابتدائے کار۔ ابتدائے کار یعنی کام کی ابتدا، اور آب حیات۔ آب حیات یعنی زندگی کا پانی۔ آب حیات کیا ہے، اس کی کوئی ڈیٹیل لکھی گئی ہے بکس میں، کہ روایت ہے کہ ایک چشمہ ایسا ہے جس کا پانی پینے سے انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ چشمہ انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہے، اس کو پانی کو آب حیات کہتے ہیں۔ یعنی آب حیات وہ پانی ہے جس کو پینے کے بعد انسان کی کبھی موت نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس کو آب حیات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اذن عام۔ اذن عام کی میننگ ہو جائے گی عام اجازت۔ استقلال، استقلال کہا جاتا ہے مضبوطی کو۔ استوار یعنی مضبوط یا پائیدار۔ اضطراب یعنی بے چینی۔ میں نے ترتیب کے حساب سے آپ کے ساتھ الفاظ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اور اس کے بعد اقارب، قریب کی جمع یعنی رشتہ دار۔ اور اس کے بعد امانت، حفاظت میں لی ہوئی چیز۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آن۔ آن یعنی شان، عزت، وقار۔ آن بان، ہم کہتے ہیں نا آن بان قربان کر دے۔ آن بان یعنی شان و شوکت۔ آہنی زنجیریں یعنی کہ لوہے کی زنجیریں۔ ایذائیں، اس کی میننگ ہو جائے گی تکلیفیں۔ باشندے، رہنے والے۔ بساط یعنی فرش، سامان، ہموار زمین۔ بود و باش، رہن سہن کو بود و باش کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بھڑکانا، یعنی کسی کے بارے میں غلط بات کہہ کر کسی شخص کو غصہ دلوانا۔ یعنی کہ بھڑکانا کا یہی میننگ ہو جائے گی کہ کسی کو ہم غصہ دلائیں فضول بات میں، یعنی کوئی غلط بات کر کر اس کو بھڑکانا کہا جاتا ہے۔ بے جگری، بے جگری یعنی بے خوفی، جس کو کسی چیز کا خوف نہ ہو۔ بے باکی، بے باکی یعنی کسی خوف کے بغیر۔ بیضوی چہرہ، انڈے کی شکل کا گول چہرہ۔ بیضوی ہم کہتے ہیں نا کہ انڈے کو کہتے ہیں بیضوی شیپ، ہم کہتے ہیں کہ ارتھ از جسٹ لائک این اوول، تو ہم کہتے ہیں کہ جو ارتھ ہے وہ بیضوی چہرے پر ہے، بیضوی چہرے کی طرح ہے، تو اس طرح بھی اس کی میننگ ہو جائے گی کہ انڈے کی شکل کا گول چہرہ۔ پختہ عمر، پکی عمر یا بڑھاپا۔ اس کے بعد ہے پرورش یعنی پالنا۔ پست، پست یعنی کہتے ہیں نیچا کو، نیچا۔ پہلو، پہلو طرف۔ اور تابع، حکم ماننے والے، یہ کہتے ہیں نا کہ تبع تابع یعنی کہ حکم ماننے والے جو۔ تاڑ گئے یعنی سمجھ گئے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تعصب۔ تعصب کسی وجہ کے بغیر کسی شخص یا چیزوں کے طرفداری کرنا۔ جانبداری، بے جا طرفداری، تعصب کرنا ہے، کہتے ہیں نا ہم، یہ مشہور الفاظ ہے، آپ کو آتا بھی ہوگا۔ تقلید یعنی نقل۔ تکلف، تکلف کی میننگ ہو جائے گی بناوٹ۔ اور اس کے بعد ہے تلف۔ تلف کی ہو جائے گی ضائع۔ توانا، طاقتور۔ توقف،
ٹھہرنا، تیمارداری، بیماری کے دیکھ بھال، ٹانٹا، تندرست، جانشین یعنی کسی کی جگہ بیٹھنے والا، اور جدوجہد کی میننگ ہو جائے گی کوشش، جزو یعنی حصہ۔ نیکسٹ پر چلتے ہیں ہم آگے۔ اس کے بعد ہے جھاڑ پھونک، علاج کے لیے دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکنا۔ جھاڑ پھونک کہتے ہیں کہ علاج کے لیے دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکنا، یعنی کہ کوئی پانی پڑھ کر یا کوئی دعا ہو وہ پڑھ کر دی جائے، اس کو کہتے ہیں جھاڑ پھونک۔ جھلڑ، جہتا، گرو، جھنڈ، اور اس کے بعد ہے جوتی، چمک، روشنی، اور جمال، خوبصورتی۔ چوپٹ یعنی چاروں دروازے کھلا ہوا۔ حباب کہتے ہیں بلبلا۔ اصول، حاصل کرنا، اور حق ملکیت یعنی مالکانہ حقوق۔ حکمت، دانائی، اور عقل مندی کو حکمت کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ حکمت کے بعد ہے ہمارے پاس خصائل یعنی عادتیں۔ خصلت کا جمع ہے، خصلت ہوتا تو عادت کہتے ہیں، خصائل ہے تو عادتیں۔ خطیب، خطبہ دینے والا یا تقریر کرنے والے کو خطیب کہتے ہیں۔ خیر الانام، انسانوں کے لیے بھلائی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبیث یعنی کنجوس، گھٹیا۔ دفاع یعنی بچاؤ۔ دھن دولت کو کہتے ہیں۔ دیدائے انستا، جان بوجھ کر۔ ذلت، بیزتی۔ راس یعنی چھپی ہوئی بات، اور راہوار، گھوڑا، تیز قدم، اور رائگان یعنی ضائع۔ رکنیت، رکن ہونا، اور روبرو ہے اس کے بعد جس کا ہو جائے گا سامنا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ریوڑ یعنی گلا۔ ساجی، حصے دار۔ سلوک کا ہو جائے گا برتاؤ۔ سیوا کو کہیں گے خدمت۔ شباب یعنی جوانی۔ شعلہ بیان، آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ شعلہ بیان ہے یہ، یا جو مولوی صاحبان آتے تو اس کے سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے شعلہ بیان، یعنی کہ جس کی گفتگو میں تیزی ہو، جو شیلی تقریر کرنے والا ہو۔ صحابہ رضی اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس کے ساتھی رہے، اس کے ساتھ رہے، اسلام لائے، وہ صحابہ کہلاتے ہیں۔ صفائے نبوی، مسجد نبوی کا وہ چھترا جہاں نادر صحابہ رہتے تھے، یعنی کہ یہ ایک جگہ ہے جہاں پر صحابی جو تھے وہ رہتے تھے۔ کچھ اصحاب صفا کا تعداد بھی مقرر ہے، کچھ جگہ پر 70 لکھا ہوا ہے، کچھ پر 90 لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد عزم کا ہو جائے گا ارادہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے عیال یعنی بال بچے، اہل و عیال کہتے ہیں نا کہ بال بچے۔ غافل یعنی بھولنے والا، غضبناک، بہت زیادہ غصے میں۔ فرمان کہتے ہیں حکم کو، اور اس کے بعد آ جاتا ہے فرمان روائی یعنی حکومت، اور اس کے بعد آتا ہے فرط طرب یعنی انتہائی خوشی۔ فضیلت کہتے ہیں بزرگی۔ قلت کہتے ہیں کسی چیز کی قلت ہو گئی ہے یعنی کمی۔ کھچا کھچ یعنی بہت زیادہ۔ کم گو یعنی جو کم بولنے والا ہو، بہت کم بولتا ہو، اس کو کم گو کہتے ہیں۔ کم آمیز یعنی کم ملنے والا، اور اس کے بعد کم ظرف، کم حوصلہ، جس کے پاس حوصلہ بہت کم ہو۔ گاہے یعنی کبھی کبھی۔ تو یہ الفاظ تھے، آگے چلتے ہیں ہم۔ میں نے کوشش کی ہے کہ سارے ورڈ میننگ الفاظ جو ہیں ان کی میننگ آپ کے ساتھ شیئر کروں کمپلیٹ کلاس میٹرک کی، تاکہ آپ کو ایک ہی ویڈیو میں سارا مٹیریل مل جائے۔ اس کے بعد ہے گشت
گشت یعنی پھیرا دورہ، گھومنے کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ گشت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سندھی میں بھی یہ الفاظ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، اور گشت کرتے ہیں، گشت یعنی پھیرا یعنی دورہ۔ للکار، للکار یعنی نعرہ، وہ آواز جس پہ روب پڑے۔ متعصب، متعصب یعنی تعصب کرنے والا، تعصب کرنے والا ہم کہہ سکتے ہیں جیلیسی والا۔ مستحکم، مستحکم کا ہو جائے گا مضبوط۔ مشقت، مشقت کی میننگ ہے محنت۔ متحر، متحر پاک کو کہتے ہیں ہم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیم کے آگے بھی بہت سارے بکس میں لکھا ہوتا ہے متحر حضرت محمد، یعنی جو پاک ہو۔ معقول، سمجھدار، پسندیدہ، مناسب، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مگن، مگن یعنی خوش۔ اور اس کے بعد ہے ملک گیری، ملک فتح ہونا۔ ملت بیضا یعنی روشن قوم، مراد مسلمان قوم ہے اس کی۔ اور اس کے بعد ہو جائے گا مہاجن، مہاجن کا ہو جائے گا بڑا آدمی، شاہوکار، تاجر، ٹھیک ہے، بڑا آدمی ہو، شاہوکار ہو، تاجر ہو، اس کو مہاجن کہیں گے۔ نامزد، کسی کام کے لیے کسی شخص کا نام لکھنا، ہم نے کہتے ہیں نا کہ اس کو ہم نے نامزد کر دیا ہے، یعنی اس کام کے لیے اس کو ہم نے سلیکٹ کر دیا ہے کہ یہ کام اس کے ذمہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نامزد۔ اور نگہداشت، نگہداشت کہتے ہیں خبر گیری کو۔ نہال، نہال یعنی پورا، خوشحال، کامیاب، اس کو نہال کہتے ہیں۔ ولولہ، ولولہ یعنی امنگ، وسیع و عریض، پھیلی ہوئی اور چوڑی۔ ہم جنس، ہم جنس یعنی ایک جنس کے ہوں جو، اس کو ہم جنس کہتے ہیں جو ایک جنس کے ہوں۔ اور اس کے بعد ہے ہم تن یعنی پورے جسم سے۔ ہنوز، ہنوز یعنی اب تک۔ ہیبت، ہیبت ہم کہتے ہیں صورت، شکل، اس کو ہیبت کہا جاتا ہے۔ اور یکجہتی، یکجہتی کی میننگ ہو جائے گی ایک ہونا۔ آج میں نے آپ کے ساتھ کلاس میٹرک کی کمپلیٹ جو میننگ تھی ڈیفیکلٹ ورڈز کی وہ آپ کے ساتھ شیئر۔ اگر آپ کو کوئی بھی کوسچن ہو تو مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھنا ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اللہ عز و جل کے در دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آپ کو اور ہم سب کو کامیاب کرے۔ ساجد ورڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔